مسلمانوں، مومنوں، یہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ سے 12 تاریخ تک دنیا کے مسلمان صاحب گنجائش والے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے مالوں میں سے قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی واجب ہے۔ پچھلے جمعہ میں بھی اسی کا بیان ہوا تھا۔ تمہیدی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں مختصر بیان ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ ادھورا رہ گیا تھا، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں کے شہر میں، ان کے علاقے میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، پھر مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ان کے بتوں کو اس نے توڑا، تو پھر بات چیت ہو گئی۔ بات چیت میں وہ لاجواب ہو گئے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے ظلم کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا فیصلہ کیا، اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو زندہ آگ میں جلایا جائے۔ اس کے لیے آگ کا الاؤ جلایا گیا، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور سب کو مذہبی جذبہ دیا گیا کہ بھئی اسے تمہارے معبود توڑے ہیں، تم اس کو جلاؤ، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو اس سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آگ اور الاؤ جلا کر اس میں پھینکا گیا۔ جب اسے آگ میں پھینکا گیا تو رب ذل جلال نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہو۔ دیکھو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، گرمی کی بھی حد ہوتی ہے جو انسان برداشت کر سکے، برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے گرمی، پھر انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سردی بھی زیادہ ہو جائے تو انسان کو سردی لگ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بردم و سلامن، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن سلامتی والا، یعنی مناسب ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈک نہ ہو کہ ابراہیم کو زیادہ سردی لگے۔ علی ابراہیم۔ اب جو ہے تو جس آگ کو اللہ نے پیدا کیا، اسی آگ نے اللہ کا حکم مان کر ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دی، اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگوں کی نظروں میں الاؤ جلتا رہا، حقیقت وہ جلتا رہا، لکڑیاں بہت اکٹھی کی تھی انہوں نے، اور بعد میں بھی ڈالتے گئے۔ اب جو ہے تو کئی دنوں تک یہ آگ جلتی رہی۔ اب جو ہے تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا، راکھ بن گیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ختم ہو گیا ہوگا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تو اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے جیسے ہی آگ ختم ہو گئی، جیسے ہی انگارے ختم ہو گئے، آگ بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے زندہ نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آگ کو جو ہے تو باغ بنا دیا، آم کی لکڑی آم کا پھل دینے لگی، اور جو ہے تو بیر کی لکڑی بیر کا پھل دینے لگی، سیب کی لکڑی سیب کا پھل دینے لگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ پھل کھاتے رہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب زندہ نکالا، اب زندہ نکلنے کے بعد پھر آ کے وہ اپنے مشن میں لگ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
کہ باپ کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو اب نکال دو، نہیں نکالو گے تمہاری خیر نہیں ہے، تو پھر باپ ابراہیم کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کے حکم سے جا رہا ہوں اور اپنے رب کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے ضرور میرے لیے راستے کھول دیں گے، ضرور میرے لیے جو ہے تو آسان فرمائیں گے سفر کو، میں جا رہا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو کہنے لگے استغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، اے ابا جان قال السلام علیکہ، ابا جان تم پر سلام ہو، تم نے جو مجھے نکالا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہتا، میں سلام کرتا ہوں، تجھ سے اجازت لے جاتا ہوں، اب میں جاتا ہوں، لیکن تیری بخشش کے لیے اپنے رب سے میں دعا مانگتا رہوں گا۔ اب باپ بت پرست اور کافر ابراہیم اللہ کے نبی اپنے باپ بت پرست کی بخشش کے لیے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ وہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال میرے باپ کو ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد اس کو بخش دے۔ لیکن ہدایت نصیب میں نہیں تھی، اور جو ہے تو کافی وقت تک یہ دعا مانگتے رہے، لیکن اللہ نے روکا، کہنے لگا تیرے باپ میں ہدایت نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے دین میں پکا ہو گیا ہے اور جو ہے تو میری طرف نہیں آ رہا، تیری باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں، اب جو ہے تو اب وہ پکا ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے دعا مت مانگ۔ تو ابراہیم نے اللہ کے حکم سے پھر دعا مانگنا چھوڑ دیا، ورنہ ابراہیم اپنے باپ کی بخشش کے لیے اور ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ تو اب جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، مسلمان جو اس کا بھانجا تھا حضرت لوط علیہ السلام، وہ ابھی تک نبی نہیں ہوئے تھے، ابراہیم پر ایمان لا چکا تھا، اس کی بیوی ایمان لا چکی تھی، اب ان کو لے کر ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو جاتے ہیں، مصر میں پہنچ جاتے ہیں، مختلف امتحانوں کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد مصر کے بادشاہ اپنی بیٹی ہاجرہ اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے دین کی دعوت دیتے ہوئے شام پہنچ جاتے ہیں، اور جب ابراہیم بڑھاپے کی طرف آ گئے، بوڑھے ہونے لگے اور ابھی تک اولاد نہیں تھی، 2 بیویاں تھیں، 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کوئی اگر اولاد کی دعا مانگے، بیٹے کی دعا مانگے، بیٹی کی دعا مانگے، یہ دعا نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، یا اللہ مجھے بیٹی دے، بلکہ یہ دعا مانگے یا اللہ مجھے فرما بردار نیک صالح بیٹا دے، فرما بردار نیک صالح بیٹی دے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ جب ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال سے دعا مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، آخر کار ادھر سے قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو پھر ہم نے حکم دیا اس کو اور اس کو خوشخبری دی کہ تجھے ہم بیٹا دیں گے، برداشت والا دیں گے، صبر والا دیں گے، حلم والا دیں گے، اور فرما بردار اولاد تجھے دیں گے۔ تو جب خوشخبری مل گئی ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، اب دل میں منصوبے بنانے لگے، بیٹا ہوگا ایسے میں اٹھاؤں گا، ایسے چوموں گا، ایسے کھیلنے باہر لے جاؤں گا، ایسے باغوں میں لے جاؤں گا، ایسے بازار میں لے جاؤں گا، وہ دل میں منصوبے بنا رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا، تتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرے گا اور میں سن کر خوش ہو جایا کروں گا، لیکن جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، ابھی ابراہیم علیہ السلام
کا پیار کا مرحلہ نہیں آیا، گھمانے پھرانے کا مرحلہ نہیں آیا، اور باتیں تتلی زبان میں باتیں سننے کا مرحلہ نہیں آیا، عجیب شرارتیں اور حرکتیں کرنے کا مرحلہ نہیں آیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم بیٹے کو اٹھا، یہاں سے لے جا بیٹے کو، وہاں جو میرا گھر ہے، آدم نے جن کو بنایا تھا اور ہر نبی وہاں عبادت کرتے تھے، تو جب نوح کا طوفان آیا اس میں میرا گھر جو ہے تو سیلاب کی نظر ہو گیا، اس کے نشانات فلان جگہ باقی ہیں، وہاں تو جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو خود شام میں رہتے ہیں، وہاں سے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اٹھاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے جہاں سبزہ دیکھتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ یہاں ان کو رکھوں، اللہ کہتا ہے نہیں آگے۔ پھر آگے جب جاتے ہیں کہیں جو ہے تو پانی وغیرہ دیکھتے ہیں، اچھا ماحول دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہی وہ جگہ ہے، اللہ کہتا ہے نہیں آگے ہے۔ چلتے 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 موجودہ مکہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب مکہ میں پہنچ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم یہی جگہ ہے، اپنے بیٹے کو یہیں چھوڑ اور یہیں رکھ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پاس ایک تھیلی کھجوروں کی ہے اور ایک مشکیزہ پانی کا ہے، یہ چیزیں ابراہیم انہیں دے کر واپس لوٹتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ بیوی ہاجرہ کہتی ابراہیم کہاں؟ اس کو نہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں، اس نے یہ سوچا کہ بس شوہر مجھے لے جا رہا ہے جہاں لے جائے اور میں شوہر کے ساتھ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیوی سے بات نہیں کرتے، پیٹھ دے کر جا رہے ہیں، تو وہ بھی نبی کی بیوی تھی، کہنے لگے ابراہیم کچھ بتا نہیں رہے، کچھ بول نہیں رہے اور ٹھہر نہیں رہے، کیا تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کر؟ ابراہیم کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں رکھوں خود نہ رکوں۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے جب تو اللہ کا حکم ہے تو میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صفا مروہ کے درمیان پانی ڈھونڈتی ہیں اور جو ہے تو کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، پھر بیٹے کا خیال آ جاتا ہے، پھر بیٹے کے پاس آ جاتی ہیں، پھر زمزم نکلتا ہے اور زمزم کو زم اپنی زبان میں کہتی ہے رک جا رک جا۔ جب پانی زیادہ بڑھ گیا ابراہیم اسماعیل کے قدموں سے، جو اسماعیل نے بھوکے اور پیاس کی وجہ سے جو اپنی ایڑیاں زمین پر ماری تھی، زور زور سے رو کے چیخ کے چلا کے، تو اللہ نے ادھر سے پانی جاری کر دیا، قیامت تک یہ پانی چلتا رہے گا، یہ زمزم کا پانی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ برکت والا پانی ہے، اسے پیتے ہوئے جو جائز دعا دل میں آرزو رکھو گے اللہ پوری کرے گا۔ تو فرمایا زمزم میں یہ برکت ہے، یہ بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا ہے۔ باقی جو حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں ہمیں بھوک لگتی تھی، اپنے ملک میں چائے کی طلب ہوتی تھی، لیکن جب وہاں بیت اللہ میں جاتے تھے، وہاں عبادت کے لیے، حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، نمازوں کے لیے وہاں ٹھہرتے تھے، جب ضرور بھوک لگتی تھی زمزم پیتے تھے، پانی کی طلب ہوتی تھی زمزم پیتے تھے، پیاس لگتی تھی زمزم پیتے تھے، صبح سے شام تک وہاں ٹھہرتے تھے، نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ اسی طرح ساری رات بغیر کھائے پیے جو حج اور عمرہ کرنے والے بتاتے ہیں ہم رہتے ہیں، ہمیں کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی۔ تو اس طرح جو ہے تو وہاں پھر بنی جرہم والے آ گئے اور وہ آباد ہو گئے، لیکن ابراہیم کو کبھی کبھار اللہ جا کر دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ابراہیم چھوڑ کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس شہر کو ہرا بھرا رکھ، امن والا رکھ، اور اس شہر کے لوگوں کے خوراک کا بندوبست فرما، ان کو پھل فروٹ ادھر ادھر سے پہنچا دے، اے اللہ اپنی مہربانیاں کر، لوگوں کے دلوں کو اس طرح رجوع کر، یا اللہ لوگ ادھر آ جائیں، آباد ہو جائیں اور یہاں بس جائے یہ تیرا گھر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام
اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، کبھی کبھار اللہ اجازت دیتے ہیں مختصر وقت کے لیے، آ کر دیکھ کر اپنے بیٹے کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اور جب وہ دوڑنے کے لائق ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتے ہیں کہ باپ کے ہاتھ بٹا سکیں، باپ کے ساتھ چل سکیں، کہ اللہ نے جو ہے تو حکم فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر۔ یہ حکم بھی جاگتے ہوئے نہیں دیا بلکہ خواب میں دیا ہے۔ پھر ابراہیم کو جیسے خواب میں حکم ملتا ہے، اپنے بیٹے کو خواب میں لیتے ہیں، اسے ذبح کرنے لگ جاتے ہیں کہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جو ہے تو حیران ہو جاتے ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب حقیقت ہوتی ہے، ہمارے خواب مختلف ہوتے ہیں، ہمارے خواب خیالاتی ہوتے ہیں، تصوراتی ہوتے ہیں، ہمارے خواب جو ہے تو طبعی ہوتے ہیں، جو طبیعت کی ضرورت ہوتی ہے وہ خواب میں نظر آتے ہیں، ہمارے خواب شیطانی ہوتے ہیں، اکا دکا ہمارے خواب رحمانی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اشارات ہوتے ہیں اور ہدایتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میرا ایک بیٹا ہے، یہ نہیں سوچتا اتنی دعاؤں کے بعد مجھے ملا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بعد میں جو ہے تو میرے دین کو سنبھالے گا، اور آ کر بیٹے کو الگ کرتے ہیں اور بیٹے سے پوچھتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، پھر تو سوچ، تو مجھے بتا دے کہ تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے اس کے بارے میں۔ اب جو ہے تو فانظر ماذا ترى، تو دیکھ لے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، کیا کروں۔ سبحان اللہ، اگر وہ بیٹا نبی مانتے تب بھی اللہ کے حکم سے قربانی کرتے، لیکن بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، تو بیٹا کس کا؟ ابراہیم کا۔ دعا مانگتے ہوئے ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمانا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہہ لو ابا جان اللہ نے جو حکم دیا پورا کر لے، اللہ نے جو حکم دیا اس میں دیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تیار ہوں، جیسا اللہ کا حکم ہوگا تیرا حکم ہوگا، میں تیار ہوں موت کو گلے لگانے سے۔ اب باپ کہتا ہے کہ دل سے کہہ رہے ہو یا ویسے زبانی کہہ رہے ہو؟ کچھ باتیں لوگ زبانی کر دیں، دل میں وہ بات نہیں ہوتی، دل میں اس کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، زبانی کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کوئی کہتا ہے کہ میری مدد کر، ہاں بھائی، دل میں نہیں ہوتا، اس کو خوش کہ ہاں بھائی تیری میں مدد کروں گا۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ موت کی تکلیف ہے، کیا تو دل سے تیار ہے، برداشت کر رہا ہے؟ کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا، آپ دیکھ لو گے کہ میں خود اس کے لیے تیار ہوں، میں صبر کر لوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسے لے گیا مینا میں، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے تو سر کے بل اسے لٹایا اور اسے ذبح کرنے لگے۔ جب ذبح کرنے لگے چھری نہیں چل رہی، ابراہیم علیہ السلام حیران ہے، چھری نہیں چل رہی، زور لگا رہے ہیں چھری نہیں چل رہی، تو آخر کار آنکھوں پر ابراہیم نے پٹی باندھی تھی تاکہ بیٹے کو دیکھ کر رحم نہ آ جائے، اور جو ہے تو اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہیں، دیکھو باپ تیار ہے ذبح کروں، بیٹا تیار ہے ذبح ہو جاؤں، اور لیکن چھری بھی تیز ہے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کوشش کے باوجود ذبح نہیں کر رہے، کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو رب العالمین وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک تو جو ہے تو نے اپنا خواب پورا کر دیا اور ہم اس کا اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ اب جو ہے تو جو ہے تو نے قربانی کر لی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے
ایک اور جانور، بڑا جانور قربانی کے لیے لایا فدیہ کے طور پر، ابراہیم اس کو ذبح کر دے، وہ دمبے کو ابراہیم نے ذبح کر دیا، اب اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا، اسماعیل بھی بچ گیا، تو رب الجلال نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس حکم کو ہم نے آخر والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ بجائے اپنے بیٹوں کے، وہ بجائے اپنے بچوں کے جانور کو ذبح کریں۔ اب یہ جانور کون ذبح کرے؟ جس کو اس کی گنجائش ہے، اور جس کو قربانی کی گنجائش نہیں ہے، غریب ہے، اس پہ نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی غریب بھی اگر پیسے جمع کر کے تھوڑا بہت کرتا ہے، چھوٹی سی قربانی کرتا ہے، اور جو ہے تو تب بھی جو ہے تو اللہ اس کی بھی قبول کرے گا، لیکن غریب پر لازم نہیں ہے۔ اب غریب پر نہیں ہے، اور اگر جس کے پاس حیثیت ہے وہ نہ کرے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ من وجد ساعۃ من المال فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، اور جس کو مال کی حیثیت ہے، جس کے پاس مال ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، واجب حکم کو نہیں مانتا، اسی لیے جو فرض کو نہیں مانتا گناہ گار ہے، جو واجب کو نہیں مانتا گناہ گار ہے، واجب پر عمل نہیں کرتا گناہ گار ہے۔ تو اسی لیے جس کو توفیق ہے وہ قربانی کرے، جن کو توفیق نہیں ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اس پہ قربانی نہیں ہے۔ جو مالدار ہیں، مرد مالدار ہیں، مرد کی طرف سے، اگر ساتھ ساتھ عورت کی بھی کچھ ملکیت ہے اس کی طرف سے بھی ہوگی، اگر بیٹوں کی بھی ملکیت ہے اس کی طرف سے بھی ہوگی، اور اگر بیٹی کی بھی ملکیت ہے اس کی طرف سے بھی ہوگی، اگر بہو کی بھی ملکیت ہے اس کی طرف سے بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ سارے گھر سے صرف قربانی ہو جائے، نہیں، جس کو حیثیت ہے وہ قربانی کرے، جس کو نہیں ہے وہ نہ کرے۔ اور یہ قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا جو ہے تو گوشت اللہ کے کہاں پہنچتا ہے، لیکن تم جو نیت کرتے ہو، جو ارادہ کرتے ہو، جو تقویٰ کرتے ہو، تمہاری وہ نیتیں پہنچ جاتی ہیں، تمہارے ارادے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے نیت اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، نیت دکھاوے کے لیے نہ ہو، نیت گوشت خوری کی نہ ہو، اور نیت جو ہے تو شو شا کی نہ ہو، اور نیت کوئی بھی غلط نیت نہ ہو، لوگوں پر اپن رغبت جتانا نہ ہو، بلکہ نیت ہو اللہ کی رضامندی کے لیے میں قربانی کروں۔ یہ قربانی اس کی قبول ہوگی جو سچی دل سے، سچی نیت سے کرتا ہے اور حلال مال سے کرتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جو حرام مال سے قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، حرام مال سے جو کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، حلال مال سے قربانی ہوگی۔ اور جو قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ غریب غربے کی بھی مدد کرے، اس سے وہ کم از کم 3 حصہ کرے، ایک حصہ غریب غربوں کے لیے رکھے، ایک حصہ دوست رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے یہ رکھے، اور جو ہے یہ طریقہ ہے۔ اور قربانی کے 3 دن ہیں، پہلا دن افضل ہے، دوسرا پھر اس کے بعد ہے، تیسرا پھر اس کے بعد ہے۔ تو اس طرح یہ 3 دنوں میں قربانی جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ اور جو ہے تو قربانی کے مسائل جن کو معلوم نہیں ہے وہ علماء کرام سے پوچھے۔ گائے بیل ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، اور اونٹ ہو، اونٹنی ہو، ان جانوروں میں ساتھ ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن سب شریک حلال کمائی والے ہوں، سب شریکوں کی نیت اخلاص ہو۔ اگر کوئی شریک دوسری نیت سے شریک ہو جاتا ہے پھر وہ سب کی قربانیاں خراب کر دیتا ہے، تو اسی لیے اخلاص کے ساتھ کوئی قربانی کرے۔ اسی طرح بکرا بکری 1 سال کا کم از کم کو ہو، اور اس طرح بھیڑ دمبا بھی 1 سال کا ہو۔ ہاں اگر موٹا تازہ دمبا ہو 6-7 مہینے کا، وہ بڑا ہو اور پلا ہوا ہو، اس کی گنجائش ہے، باقی جو بھیڑ بکری میں 1 سال سے کم کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح گائے ہو، بھینس میں 2 سال سے زیادہ ہو، کم نہ ہو، اونٹ میں 5 سال ہو یا 5 سال سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔